اجر رسالت تو ادا کہتے ہیں مقروض کو حج پر نہ جانا چاہیے. حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند شبیر کے ماتم سے یہ اس لیے ڈرتے ہیں، شبیر کے ماتم سے یہ اس لیے ڈرتے ہیں، مظلوم کو رونے سے ظالم کا نہ چرچاؤ. قبولیت مجلس عزا کے لیے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، آل محمد علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت، اور محمد و آل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فيهن وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام لسيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين سيد المرسلين سيد الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء لعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين والفرقانه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نیر بھائی تو بہت آگے آگے ہیں ماشاءاللہ. آواز بلند تر صلوات. پروردگار عالم کا احسان اور احسان عظیم کہ اس نے ہمیں آج پھر ایک لازوال عبادت کے لیے اس جگہ پر جمع ہونے کا شرف عطا کرنا ہے. پورا عشرہ محرم الحرام اسی آیہ مجیدہ کے ضمن میں آپ حضرات کے گوش گزار اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کرتا رہا اور یہ کوشش کی آپ کو بتانے کی کہ پروردگار عالم نے جو ہم کو خلق فرمایا ہے ہماری وجہ تخلیق ہے کیا ہے، ہمارے جنوں کی یا انسانوں کی وجہ تخلیق کیا ہے، اس کی عبادت کرنا. اور
جب ہماری وجہ تخلیق ہی عبادت ہے اور پھر اس کے بعد ہماری نجات کا دار و مدار بھی عبادت کے اوپر ہی ہے. اس لیے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جس نے ذرہ برابر کی کوئی نیکی کی ہے تو اس کی بھی اس کو جزا ملے گی، اور کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہے تو اس کو بھی اس کی سزا ملے گی روز جزا. اب جب ہمارا وجہ تخلیق بھی یہی ہے اور ہمارے the day of judgment ہمارے رزلٹ کا جو نتیجہ ہونا ہے اس کا دار و مدار بھی عبادت کے اوپر ہی ہے، تو ہم کیا وجہ ہے عبادت سے دور بھاگتے کیوں ہیں؟ جب پتہ بھی ہے کہ خلق بھی عبادت کے لیے کیا گیا ہے اور آخر میں جزا و سزا کا مسئلہ بھی عبادت پہ حل ہونا ہے، تو پھر ہم عبادت سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہمارا عبادت سے جی کیوں چلتا ہے؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں وہ خلوص، وہ معرفت نہیں رکھتے جو عبادت کی طرف ہمیں راغب کرتے ہیں. یہ تو بڑی وجہ ہے کہ ہم جناب ادھر فون کی رنگ ہوئی نہیں، آدھی رنگ پہ ہم فون اٹھا کے دومو کرنے رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے دومو صاحب، یہ تو میں نے سنتا ہے مصطفیٰ بھائی سے کہ شاید میری جوانی کا فون آئے، بس ابھی گاڑی آئی. وہ ابھی ٹیلی فون ہمیں اگر کہیں غسل خانے میں بھی خدا نہ خواستہ ہو نا، شاور لے رہے ہو تو ادھر فون کی بیل بجے تو کوشش کرتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے بھاگ کے جا کے فون اٹھا. ایسا ہی ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ ادھر تقی بھائی اذان دیتے رہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا. تقی بھائی جمعے کے لیے بلاتے رہے، امام بارگاہ بلاتے رہے، کوئی نہیں آئے گا. شاید وجہ یہ ہمیں معرفت ہی نہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کا اجر کیا ہے، پتہ تو ہے، مولوی صاحبان بتاتے ہیں، ذاکری نظام بتاتے ہیں، شعراء کرام بتاتے ہیں، لیکن شاید اس چیز نے، ان باتوں نے ہمارے دل میں قرار پکڑا ہی نہیں. اگر ہمارے دل میں قرار پکڑا ہوتا تو پھر پروردگار عالم نے جو فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب آپ کا ایمان والو نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو بھاگ جاؤ، جلدی سے آؤ. ہم جلدی سے گاڑی لینے کے لیے جا سکتے ہیں لیکن جلدی سے جمعے کے لیے کبھی تیار ہوتا نہیں ہوتے. اس کا مقصد یہ ہمارے دل میں اس چیز نے ابھی تک قرار نہیں پکڑا ہے، اور یہ قرار پکڑنے کے لیے معرفت محمد و آل محمد بہت ضروری ہے. ہم نام لیوا تو ہیں، کوشش کیا کریں، دعا مانگا کریں کہ ہمیں پروردگار عالم ان کی معرفت عطا فرمائے. اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ امرنا صعب مستعب، ہمارا جو امر ہے معرفت والا یہ مشکل نہیں، فقط مشکل ترین ہے. اور ہماری معرفت کوئی بھی کمال کو نہیں جانتا، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی نہیں جانتا سوائے نبی مرسل کے، اور کوئی فرشتہ ہماری معرفت نہیں رکھتا سوائے ملک مقرب کے جو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، شاید اس کو ہماری تھوڑی بہت معرفت. اور پھر مولا فرماتے ہیں اور کوئی مومن بھی ہماری صحیح معنوں میں معرفت نہیں رکھتا مگر وہ مومن کہ جس کے دل کا امتحان لے لیا جا چکا. امتحان دل کا کیسے لیا جا سکتا ہے؟ کہ اگر وہ فضائل امیر المومنین علیہ السلام سنے تو اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے. آج بڑی عجیب بات ہے، مجلس پڑھتے ہیں تو کوئی مومن جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے، جس کے والدین بھی شیعہ ہوتے ہیں، یہ کہاں سے پڑھا ہے؟
مولا فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف ہمیں خدا نہیں کہو، اس کے بعد جو کہہ سکتے ہو ہماری تعریف، اس لیے کہ تمہارے ذہنوں کی پرواز وہاں تک جا ہی نہیں سکتی جہاں سے ہمارے فضائل کی ابتدا ہو۔ شکر ہے کوئی بندہ پاکستان سے تازہ تازہ آیا تھا۔ ہاں جی، شاہ جی نے کہا ہے، فرمائش بھی کی ہے، اب وہاں پہ نا ہمارے انگلینڈ میں ناصر بھائی بہت بڑا جلسہ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جب ڈاکٹر زبیر اختر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں علامہ صاحب، وہ وہاں پر ان کا تکیہ کلام بن گیا، وہ علامہ صاحب کہتے ہیں یہ ناصر نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ کراچی والی مجلس پڑھے، تو میں ان کو کہتا ہوں کراچی والا مجمع تو لے کے آؤ۔ میں یہ فرمائش نہیں کروں گا کہ میرا غازی خان کا مجمع یہاں پہ آ جائے، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، تھوڑے مومنین سمجھدار مومنین، مجھے پتہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ بات سمجھ رہے ہیں، اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ کوئی ایک بندہ بھی کچھ حاصل کر لے گا تو میں سمجھوں گا میری محنت جو ہے وہ ضائع نہیں گئی، کام آ گئی۔ اور الحمدللہ یہ بھی نہیں کہ میں اپنے کوئی تقریر وغیرہ منوانے، خطابت منوانے کے لیے آیا ہوں، صرف آج آپ یہ بات سمجھ لیں کہ معرفت محمد و آل محمد کا کم سے کم امتحان یہ ہے کہ جب ان کے فضائل کی بات سنیں تو دل میں یہ گمان بھی پیدا نہ ہونے دینا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اگر ذہن میں آ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اپنی اصلاح کرنا، ہاتھ باندھ کے اللہ سے معافی مانگنا کہ پروردگارا میں نے ایسا کیا کھا پی لیا ہے، مجھ سے ایسا کیا کرا ہو گیا ہے کہ یہ فضیلت علی امیر المومنین میری سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ بخدا ہمارے اگر برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ جناب وہ تو نبیوں سے بڑھا دی ہے، ہمیں ان کی اس بات میں کوئی دکھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان بیچاروں نے بتایا ہے جو جتنا گیا اتنا ذرا ہی نہیں۔ آپ انبیاء کا اور ائمہ علیہ السلام کا موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انبیاء وہ ہیں کہ اگر تبلیغ کے لیے نکلیں اور لوگ ان کو اتنے پتھر ماریں کہ وہ پتھروں کے نیچے دب جائیں، رات کو جبرائیل امین آتے ہیں، کوئی اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اپنے پروں سے پتھروں کو ہٹاتا ہے، پھر اللہ کے اس نبی کو نور نجی اللہ کے زخموں کے اوپر اپنے پر پھیرتا ہے، نور نجی اللہ پھر شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے اوپر ایمان کی ایک زبردست دلیل ہے کہ اتنا زخمی ہونے کے باوجود شفا پائے، فوراً تبلیغ پہ پھر شروع ہو۔ یہ تو ہے اللہ کا نبی کہ جس کو فرشتہ آ کے شفا دے اسے نور نجی اللہ کہتے ہیں، اور جس کے جھولے کے کپڑے سے فرشتے شفا حاصل کریں اسے حسین کہتے ہیں۔ کتنی مرتبہ تو نبی پاک نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کتنی مرتبہ فرمایا یا علی انت منی وانا منکا، کتنی مرتبہ تو یہ فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی خاصتی وعامتی، اور میرے اللہ یہ ہے میرے خاص، یہ ہے میرا گوشت، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، میرا خون ان کا خون ہے۔ یعنی کوئی ایسی قسم چھوڑی نہیں نبی پاک نے جو مختلف ہو، نبی اور ہو، آل اور ہو۔ اور اہل بیت نے بھی جب کبھی اپنا تعارف فرمایا یہی فرمایا نحن اہل بیت النبوہ، یہ نہیں کہا کہ نحن اہل بیت النبی، اہل بیت نے جب بھی اپنا تعارف فرمایا یہ فرمایا نحن اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ، ہم ہیں اہل بیت نبوت، یعنی نبی کا رشتہ دار اور ہے نبوت کا رشتہ دار، ہم ہیں رسالت کی کان، معدن الرسالہ جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں۔ اور آپ حضرات کو اتنا علم تو ہے کہ جتنے نبی بنے ہیں سارے میرے پاک حبیب کی پیشانی پہلی مرتبہ جو سجدے میں رکھی تھی اس پر جتنے پسینے کے قطرات آئے تھے، ہر قطرے کے صدقہ میں پروردگار عالم نے ایک ایک نبی کو خلق کیا۔
جو پسینہ ہوتا ہے اس سے نبی بنتے ہیں، جو خون ہوتا ہے اس سے امام بنتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان کے درمیان اور انبیاء اور ائمہ کے۔ لیکن بات معرفت کی ہے، اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ان کو تو بتائے نہیں۔ لیکن جن کی ماں نے ان کو گھٹی ہی علی ولی اللہ کی بتائی، سبحان اللہ، اس کے دل میں کیوں ایسا خیال آتا ہے؟ ایک مرتبہ یہی واقعہ ہوگا، امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے دور میں بادشاہ نے لگا دیا ٹیکس، جو بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے جائے گا اس کو 1 درہم جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑے گا، اور جو بھی نعمان بن ثابت سے مسئلہ پوچھے گا، نعمان بن ثابت کوفی سے، اس کو 2 درہم دیے جائیں گے انعام۔ اب جب یہ کہہ دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، تو ایک مولا کا چاہنے والا تھا، تو اس نے سوچا کہ پیسے تو پاس نہیں ہے، اب مسئلہ بھی مولا سے پوچھنا ہے، کیا کروں؟ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو جا کے وہ دیفا سے مسئلہ پوچھتا ہوں، 2 درہم مل جائے گے، اور پھر ایک کی بجائے جا کے مولا سے 2 مسئلے پوچھ لوں گا، 2 درہم ٹیکس دے دوں گا۔ یہ سوچ کے چند قدم چلا تھا، پھر خیال آیا کہ اگر میں مسئلہ پوچھنے گیا تو لوگ کہیں گے فلاں ابن فلاں جو بہت بڑا شیعہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی تو ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھنے گیا۔ یہ سوچ کے وہ واپس آ گیا، نہیں مسئلہ پوچھتا ہے نہیں کوئی بات۔ لیکن قدرت خدا کی کچھ دنوں کے بعد اس کو زیارت نصیب ہوئی مولا کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب پہنچا، آپ نے فرمایا ہے فلاں ابن فلاں تیری ماں بھی اتنے ہی قدم چلی تھی، تیری ماں بھی اتنے ہی قدم چلی تھی، لیکن پروردگار عالم کو اس پر رحم آیا اور وہ مومنہ تھی۔ اس نے ہاتھ باندھ دیے، یہ اپنا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے ماں کے شکم میں تھا اس وقت قحط مچ گیا اور کوئی کھانے پینے کے لیے چیز نہ تھی، تیری ماں نے سوچا کہ میرا بچہ نہ مر جائے، وہ ایک دکاندار سے تاجر سے قرض لینے کے لیے گئی اور اس نے آگے اپنی بدخواہش کا اظہار کیا، تیری ماں واپس آ گئی، اور جب بالکل بھوک سے بے چین ہو گئی 2 دن کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد، تو اس نے سوچا میرا بچہ کہیں پیٹ میں مر نہ جائے تو اب کچھ نہ کچھ تو کھانا ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کے وہ تاجر کے پاس جانے لگی، چند قدم چلی تھی تو پھر اس کو خیال آیا میرا بچہ مرتا ہے تو مر جائے، میرے دامن عصمت پر داغ نہ لگے، اس لیے کہ میں اہل بیت کے چہنے والے ہوں۔ یہ سوچ کے وہ واپس پلٹی۔ یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ تو بھی چند قدم چلا۔ یہاں سے ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں کوئی ایسی بات آ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے، اپنا ماٹو بنا لیں، ذہن میں اس بات کو نقش کر لیں کہ آل محمد کے حق میں، ان کی فضیلت میں کوئی بھی بات کہی جا رہی ہو اس کو ہضم کرنے کی کوشش کریں، بد ہضمی کا اظہار نہیں کریں، ورنہ آپ کی اصل حقیقت مومنین کے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے کہ آل محمد کو کوئی فرق نہیں پڑتا، علی کو کوئی مانے تو بھی علی ہے، کوئی نہ مانے تو بھی علی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بولا تھا میں عادی نہیں ہو کہ میں کہوں کہ بس یہ نعرہ لگائیں، اگر آپ کا دل آئے تو لگائیں۔ اور ویسے جو مومنین، جو ذاکرین کرام، جو علماء کرام کہتے ہیں نا نعرہ لگوانے کے لیے، وہ بھی آپ کی تقریر لگوانے کے لیے نہیں کہتے ہیں، وہ آپ کو نعرے کا اس لیے کہتے ہیں پتہ چلے پارٹی کس کی بیٹھی۔ ہاں وہ واقعہ بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو ایک ابابیل منہ میں پانی لے کے تو وہ جا رہا، باقی سب چرند پرند 3 میل تک دور بھاگ گئے تھے چرند پرند۔ تو انہوں نے جب ابابیل کو دیکھا کہ پانی بھر کے چونچ میں آ رہا ہے اور ڈال رہا ہے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ ابابیل
اور پانی پھینک رہا ہے، کیا تجھے پتہ ہے کہ تیرے بجھانے سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا بجھے یا نہ بجھے، بجھانے والوں میں نام تو آ جائے گا۔ آپ بھی جب نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ علی والے یہاں بیٹھے ہیں۔ باہر کیا ہے؟ یہ معرفت کی باتیں ہیں، اور آپ لوگوں کو اس بات میں بالکل الجھنا ہی نہیں چاہیے کہ کس کا کیا مقام ہے، آپ یہاں سے بڑھا دیا ہے یا گھٹا دیا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اب یہاں سے کیوں بڑھا دیا ہے، اس کو کہیں بھی ہماری مجال نہیں کہ ہم بڑھا دیں۔ ہم تو علی کو سمجھ نہیں سکتے، بڑھا کیسے سکتے ہیں یا گھٹا کیسے سکتے ہیں، یہ کسی کی مجال نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے ذہن میں اس بات کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے یا تو فرمان رسول کو سنا نہیں، اگر سنا ہے تو پھر سمجھا نہیں، اگر سمجھا ہے تو پھر مانا نہیں۔ اگر سن کے سمجھ کے کوئی نہیں مانے گا تو پھر اس کے ایمان کا اللہ آئے گا۔ اس لیے کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ لو من اراد ان ينظر آدم الى علمه ونوح في علمه وموسى في جمال کمال ہیبته وعیسی في ہیبته وابراہیم في خلعته وما محمد في كل جماله وكماله فلينظر الى وجه علی بن ابی طالب۔ اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا چاہے، عیسیٰ کی غیبت کو دیکھنا چاہے، میں محمد کو پورے جمال و کمال کے ساتھ دیکھنا چاہے تو کرے کیا؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ علی کے چہرے کی طرف نظر کرے، اس کو 1,24,000 پیغمبران کا پورا علم بھی مل جائے گا، علم بھی آئے گا، جمال بھی آئے گا، کمال بھی آئے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکری عبادت کرا دیا۔ سرور کائنات نے کیا فرمایا ہے کہ زین مجالس ذکر علی بن ابی طالب لأن ذکر اللہ عبادہ علی کا ذکر کیا کرو، اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عین عبادت ہے، بدعت نہیں ہے۔ اگر اس بات کی سمجھ نہیں ہماری، ورنہ اور یہ ایسی لازوال عبادت ہے، اس عبادت کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی ایک ایسی عبادت ہے۔ اس لیے کہ ہم سب کرتے تو عبادت اس لیے ہے کہ جنت میں جائیں گے، لیکن ہم سب عبادت جو کرتے ہیں یا تو ہم جنت کے لالچ میں کرتے ہیں یا جہنم کے خوف سے کرتے ہیں۔ چلو جی نماز پڑھ لیں، سوال جواب ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے، اس لیے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ چلو اس نیت سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یا کوئی بندہ جو ہے وہ اتنا ڈرا ہوا کہتا ہے یار جہنم بہت خطرناک جگہ ہے رہنے کے لیے، وہاں تو فرشتے گرز لے کے ماریں گے، جہنم سے بچنے کے لیے چاہے چلو چل کے دور تک نماز پڑھیں۔ یعنی ہم یا تو لالچ والی عبادت کرتے ہیں یا خوف والی عبادت کرتے ہیں، لیکن کائنات میں صرف اور صرف ایک ہستی نظر آتی ہے جو پروردگار عالم کی ذات کو خاطب ہو کر فرماتی ہے، اے پروردگارا میں علی بن ابی طالب نہ تو تیری جنت کے لعنت میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ تیری جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ لالچ مجھے جنت کا کیوں ہوگا؟ جنت تو ہے ہی میرے بیٹوں کی جگہ، اور جہنم کے خوف سے میں کیوں تیری عبادت کروں گا؟ اس لیے کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے جب بھی کوئی میرا چاہنے والا جہنم کے اوپر پورے صراط کے اوپر قدم رکھے گا، جہنم پکار کے کہے گا جز یا مومن جز، اے مومن جلدی سے گزر جا، اس لیے کہ جب سے تو نے قدم رکھا ہے میں جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہوں۔ جس علی کے شیعہ اگر قدم رکھیں گے، علی کے چاہنے والے قدم رکھیں گے جہنم کی آگ، وہ علی جہنم کے خوف سے کیوں کرے گا؟ پروردگار عالم کو مخاطب ہو کے فرماتے پروردگارا میں تیری عبادت فقط کرتا اس لیے ہوں کہ میں علی نے تجھ کو عبادت کے لائق پایا، اور یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے عبادت کرنے والے کتنے ہیں؟
حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کے جو مخلوقات ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہیں، ملائکہ عبادت کر رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے عابد زاہد، تمام انبیاء عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، لیکن پروردگار عالم نے اس بے لوث عبادت کرنے والے کی عبادت جو ہے اس کا کیا مقام رکھا ہے؟ عبادتوں کی قسمیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ میں نے آپ کو کتنی ساری اقسام بتائی تھی کہ والدین کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے، اپنے بال بچوں کی روزی حق حلال تلاش کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ سوچ کے فون اٹھاتے ہیں نا کہ ابھی میں مثال کے طور پہ گاڑی آئے گی لوں گا اور اس کا رزلٹ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کر رہا ہوں، تو آپ کا یہ فون سننا بھی عبادت ہے۔ میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں کہ بس آپ یار فون سنتے رہتے، نہیں۔ اب کوئی بھی آپ دن کو نکلتے ہیں گاڑی لے کر، ذہن میں یہ نیت ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کر رہا ہوں، اس کے لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے بچے رزق حلال کھائیں اور ان کو معرفت محمد وآل محمد علیہ السلام آئے، دین اسلام کے ایک سچے مسلمان بننے۔ جب آپ یہ نیت لے کر چلیں گے تو آپ جتنا بھی سفر کریں گے وہ سارا اللہ کی عبادت شمار ہوگا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا۔ اب عبادت ہم بھی کرتے ہیں، اور نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، جہاد بھی عبادت۔ جہاد یہ نہیں جو آج کل ہو رہا ہے، یہ جہاد میں یہ فساد فی سبیل اللہ ہے۔ اسلام نے کسی ایسے جہاد کے لیے کوئی حکم نہیں دیا۔ لیکن یہ موضوع سے بات باہر نکل جائے گی، طویل ہو جائے گی، گفتگو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت ہم بھی کرتے ہیں، عبادت ملائکہ بھی کرتے ہیں، عبادت جنات بھی کرتے ہیں، چرند پرند درند۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ عبادت ہے۔ چرند پرند، پتھر بھی جو ہے یہ بھی عبادت کرتے ہیں، جو ہم انگوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں، یہ پتھر کو پوجنا نہیں ہے۔ ان پتھروں کا ہم احترام کیوں کرتے ہیں؟ ان کو اپنے ساتھ مس کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر پتھر جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کے اثرات بندے کے اوپر ہوتے ہیں، نیک اور بد اثرات جو ہیں اس وجہ سے پتھروں کے ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، یہ بھی عبادت کر رہے ہیں، جنات بھی عبادت کر رہے ہیں، فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں، پھر اللہ کے انبیاء بھی عبادت کر رہے تھے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ان سب کی عبادتیں، ایک جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، زمین آسمان، ایک یہ عالم ہے، ایک وہ عالم، یہ دو عالم کی عبادتیں، ایک عالم ظاہری ہے، ایک عالم باطنی ہے، ایک عالم جسمی ہے، ایک روحانی ہے۔ یہ دو عالم کی عبادتیں جو ہیں ان سب کو ایک طرف رکھتے ہوئے سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی آج کی ایک ضرب جو ہے وہ ثقلین کی دونوں جہانوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ حالانکہ یہ چھٹے درجے کی عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، پھر چھٹے درجے پہ آتا ہے جہاد۔ چھٹے درجے کی ایک لمحے کی عبادت ہے، کتنی دیر لگی ہوگی؟ کیا 5 منٹ لگے ہوں گے؟ 2 منٹ، بس سلوار اٹھی اور لگی، عمر ابن عبداللہ کا سر کاٹا۔ اور یہ جو ایک ضرب تھی، اس ضرب کو سرور کائنات نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت، علی کی ایک ضربت جو ہے ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اب یہاں پر کئی دماغ آ کے حیران ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی قیمت نہیں۔ یہاں پر حیران نہیں ہو، حیران اس بات پر ہو کہ جس کے چھٹے درجے کے ایک لمحے کی عبادت اتنی عظیم ہوگی، اس علی کے 5ویں درجے کی عبادت کیسے ہوگی، 4تھے درجے کی عبادت کیسے ہوگی، 3رے درجے کی عبادت کیسے ہوگی، 2سرے درجے کی عبادت کیسے ہوگی، پہلے درجے کی عبادت کیسے ہوگی۔ اور وہ علی جو ستاروں میں خاتم ہو کے
فرماتے ہیں کہ علی یا اعتدارو یاد رکھنا کہ میں علی نے تم کو طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے بھی دیکھا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، قاتلان حسین پہ لعنت، قاتلان حسین پہ لعنت، قاتلان محمد والے محمد پہ لعنت۔ تو یہ یاد رکھیے، اتنا بڑا علی عابد، اتنا بڑا عابد، اس کے پہلے درجے کی بات کا اندازہ لگائیں کہ تیروں اور تلواروں کی بچھاڑ، تیروں کی بارش ہے، نیزوں پہ نیزے چل رہے ہیں، اور اس شب کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ لیلۃ الحریر جنگ صفین میں بہت مشہور لیلۃ الحریر کی جنگ کہ تلواریں جو ٹکرا رہی تھیں اس سے اتنے شعلے نکل رہے تھے۔ آپ نے کوئی چھری کینچی تیز ہوتے دیکھی ہے؟ اس میں شعلے نکلے۔ اس رات اتنی تلواریں چل رہی، تلوار بازی اتنی ہو رہی تھی کہ ان سے آگ کے جو شعلے نکل رہے تھے ایک دوسرے کو لوگ پہچان رہے تھے، ان تلواروں سے نکلنے والی چنگاریوں کی وجہ سے لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ اور تیروں کی برسات ہو رہی ہے، اس میں جناب مالک رشتہ نے کیا دیکھا کہ مولا کائنات حاضر سجدہ میں۔ اس نے مولا سے پوچھا تھا، مولا یہ کون سا وقت ہے نماز کا؟ مولا نے کہا اسی نماز کے لیے تو ہے مولا، تیروں کی بارش، نیزوں کی برسات، تلواروں کی جھنجھار۔ تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ مولا نے فرمایا تھا، اے مالک رشتت، مجھ علی کو کوئی خوف نہیں کہ موت مجھ پہ آ پڑے یا میں علی موت کو جا جاؤں۔ اتنا بڑا عابد علی، لیکن اس کے باوجود زین العابدین نہیں۔ اتنا بڑا عابد سجدے میں سر رکھا، ضربت لگ گئی اور آواز دے رہے تھے ورب الکعبہ، بہت بڑا سجدہ کرنے والا ہے۔ سر پہ ضرب لگنے کے باوجود شکوہ شکایت نہیں کہا، یہ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کے قسم ہے علی کامیاب۔ اور اس کے بعد اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسی کا بیٹا کربلا کے میدان میں سجدے کے لیے سر رکھتا ہے، لیکن سر رکھا، کسی نے آ کے سر اٹھایا ہے، سر خود نہیں اٹھایا، لیکن اس کے باوجود سید الشہداء ہے لیکن سید الساجدین نہیں۔ کتنا عظیم ہے میرا وہ امام جو زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین، لیکن زین العابدین سید الساجدین ہونے کے باوجود کتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ آج آپ حضرات اس لیے آئے نا کہ مولا کی شہادت پڑھی جائے گی، تابوت برآمد ہوگا۔ جو میرے عزیز نے کہا کہ آپ شہادت ذرا کھل کے پڑھیے، میں نے کہا کون کون سی شہادت پڑھو؟ سجاد کو ایک جگہ تھوڑا شہید ہوئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مچھلی اس کے ذبح کے کیا حکم ہے؟ کیا اس کو چھری یا چاقو سے ذبح کیا جاتا ہے؟ نہیں، پانی سے نکال دیا جاتا ہے، تڑپ تڑپ کے جان دیتے ہیں۔ ایسے ہی میرے مولا سجاد کبھی کربلا میں ذبح ہوئے، کبھی کوفہ کے بازار میں، کبھی کوفہ کے دربار میں، کبھی شام کے بازار میں، اور سید سجاد یہ کہتے تھے یا عمار، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا، یہ میں منظر نہ دیکھتا۔ میری بچیاں جو ہے ان کے گلے بدے میں، شانے بدے میں، ظالم میں یوں کھینچ رہے تھے جیسے ترکوں کعبہ کے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے۔ میری بچیاں کبھی کسی دیوار کا سہارا لیتی، وہ کبھی کسی دیوار کا سہارا لیتی۔ اور شام کے بازار میں ایک مرتبہ بیوی نے دیکھا
بیوی کو شرابی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، ہاں اس مصیبت کو تو خود بیوی نے بیان کیا تھا کہ جب یزید نے پوچھا تھا نا کہ زینب یہ بتا تجھے عباس کے بازو کٹنے کی زیادہ تکلیف ہوئی یا علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹنے کی، یا تجھے اس سے زیادہ تکلیف قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کی ہوئی، یا اس سے زیادہ تکلیف تجھے حسین کا گلا کٹنے میں ہوئی؟ بیوی کہتی ہے کہ عباس کے بازو کٹنے کی تکلیف مجھا، اے ملعون علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹنے کی تکلیف مجھا، اے ملعون میرے حسین کا تیرا ضربوں سے شہید ہونا مجھا، اس سب سے بڑھ کر مجھے یہ تکلیف ہے کہ میں علی کی بیٹی تیرے جیسے شرابی سے اے ملعون میں تو کبھی اپنے بابا کے سامنے قرآن بھی نہ پڑھتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج دل کھول کے مسائل پڑھوں، آپ کی مسائل سنو، اس لیے یہ رات ہی مسائل ہاں وہ کیسا منظر تھا جب سید سجاد نے دیکھا کہ ملعون اس کی ننھی بہن کے رخساروں پہ تماچے مارا اور سید سجاد کچھ کر نہ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی ملعون نے جناب سکینہ کو جب تماچا دربار میں مارا، ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے بیمار بھائی کی طرف دیکھا، بھیا سجاد، سید سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گلے میں ڈوگ ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، کہا سکینہ تو دیکھ رہی ہے کہ بھائی مجبور ہے، اس کے باوجود کہا ظالم خبردار میری بہن کے اوپر اب ظلم نہ کرنا۔ جب یہ کہا نا خبردار میری بہن پہ ظلم نہ کرنا، ایک مرتبہ ملعون نے یزید نے کہا اس کی کیا مجال کہ میرے دربار میں میرے سپاہی کو ڈانٹے، اس کا سر قلم کر دو۔ جب وہ تلوار لے کے آگے بڑھے، بیوی کو اپنے بھائی حسین کی وصیت یاد آ گئی کہ زینب میرے سجاد کی حفاظت کرنا، تو بیوی نے پوچھا تھا کہ حسین میرے تو ہاتھ بندھے ہوں گے، کس طرح سے سجاد کی حفاظت کروں؟ مولا نے فرمایا میں زینب اپنے گریہ کو قابو بلند کرنا، زینب اپنے رونے کی آواز، بیویوں نے سید سجاد کو گھیر دیا، ایک گریہ بلند کیا۔ ہاں وہ ظالم والا ہے، کیا وہ سید سجاد نے دیکھا ہوگا کہ جب ملعون نے کہا تھا کہ سجاد ذرا جا کے منبر پہ اپنا خطبہ تو دے دے، چاہتا یہ تھا کہ یہ قیدی ہے یہ خطبہ کیسے دے گا، اور جب امام علیہ السلام منبر کی طرف جانے لگے نا تو میرا مولا منبر کے اوپر چڑھے نہیں، پہلی سیڑھی کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے۔ وہ ملعون کہتا ہے سجاد منبر پہ جاؤ، میرے مولا کہتے ہیں میں کیسے منبر پہ جاؤں، کسی کی تو نچلی سیڑھی میں تو نے میرے بابا کا سر رکھا تھا، اے ملعون میں کیسے اس سیڑھی کے اوپر چڑھ سکتا ہوں؟ میرے مولا نے خطبہ دیا تھا، اور جب خطبہ دینا شروع کیا تھا نا اور میرے مولا نے فرمایا تھا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن رسول اللہ، انا ابن علی المرتضی۔ اے لوگ جو جانتا ہے وہ جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ جب میرے مولا یہ کہہ رہے تھے ایک مرتبہ ملعون نے اشارہ کیا کہ آذان دی جائے، کئی مؤذن کھڑے ہو گئے، انہوں نے جب آذان دینا شروع کی میرے مولا نے خاموشی اختیار کی، جب انہوں نے کہا نا اللہ اکبر، میرے مولا نے فرمایا اسی اللہ اکبر کے لیے تو میرے بابا نے اکبر جیسا بیٹا تھا۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا اسی کی بنیاد میں، بنیاد لا الہ میں تو میرے بابا کا خون ہے۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے مولا نے اپنے چہرے اصغر کو
یزید کی طرف مڑا اور یزید کی طرف پھر کے کہا یزید کیا تو سن رہا ہے مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ مؤذن کہہ رہے اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے مولا کہتے ہیں یزید قسم کھا کے بتا کیا یہ جس کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ یزید اگر تو کہتا ہے تیرا نانا ہے تو تو جھوٹا ہے. اگر یہ میرے نانا کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے تو میرے نانا کی نواز ہوا. اس طرح سال برے نظر باہر میں کیوں بیٹھے؟ اجرکم اللہ. میرا مولا اس بچے کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں وہ کیسا منظر سید سجاد میں دیکھو. اور مختصر کرو آپ کی زحمت کو تمام کرو. ایک سال یزید کو یہ جرأت نہیں ہوئی. اب پورا سال رہا ہے سید سجاد یزید کی قید میں، لیکن یزید کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ سید سجاد سے بیعت کا سوال کرتا. ایک قیدی سے اتنا خوف پیدا ہو کہ سید سجاد سے بیعت کا سوال سال برابر نہیں کر سکتا. جب اس نے دیکھا نا خطبوں سے مولا کے بیوی کی خطبوں سے ایک انقلاب کی فضا برپا ہو رہی تھی. اب جو لوگ ہیں وہ قید خانے کی طرف آتے تھے کچھ سننا چاہتے تھے اور امام ان کو تعارف کرواتے تھے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں یہ شعر کہ کوئی بازار میں مل جائے نہ جاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہے ہیں. ایسے نہیں ہے. مولا یہ دعا نہیں مانگتے تھے اس لیے کہ مولا تو خود تعارف کروا کے کہتے ہیں لوگوں جان لو ہم کون ہیں. نحنو اے لوگوں نحنو اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ. اے لوگوں ہم ہیں نبوت کے رشتہ دار ہم ہیں رسالت کی کار. اے لوگوں جن کو پتھردار لو ہننا بنات رسول اللہ. ارے لوگوں شرم کرو یہ رسول اللہ کی بیٹے ہیں جن کو پتھردار. ہاں جب یزید نے یہ دیکھا نا اس نے سید سجاد کو بلایا دربار میں بلایا. کہتا ہے سجاد میں تمہاری قید رہا کرتا ہوں. میرے مولا فرمایا اب جاؤ تم مدینہ میں چلے جاؤ وطن اپنے واپس چلے جاؤ. میرے مولا نے کہا وطن میں میرا رہ کیا گیا اور یزید میں کوئی اکیلا تھوڑی قید ہوں. میرے ساتھ میری پھوپھی شریک ابو الحسین. جب تک میری پھوپھی نہیں کہے گی نا ہمیں قید سے رہائی منظور نہیں. کہا اپنے پھوپھی سے جا کے کہو. سید سجاد جب آئے نا کہا پھوپھی اماں یزید کہتا ہے آپ کی قید رہا کرتا ہوں. بی بی فرماتی ہیں سجاد میں کوئی یزید کی قید مان کے تھوڑی آئی. میں تو اپنے بھائی کی محبت میں یہ زیور پہن کے آئی اور میں اب کہتا نہیں میں فاتح شام ہوں. سجاد یزید کو کہو جو فاتح ہوتا ہے وہ اپنی شرائط تسلیم کرواتا ہے. یزید کو کہو میری چند شرطیں ہیں اگر میری شرطیں مانتا ہے تو قید سے رہائی منظور ہے ورنہ قید سے رہائی نہیں چاہیے. ہاں کیا بی بی نے کوئی زار مانگا کوئی دولت کوئی جاگی؟ میرا اللہ جانتا ہے جو بی بی نے شرطیں رکھی ہیں. سب سے پہلی شرط جو بی بی نے رکھی ہے نا اپنے بھائی کے رونے کو بی بی ترس اتنا گئی تھی. سب سے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ ایک گھر خالی کرا کے دیا جائے اور 3 دن تک میں جی بھر کے اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں اور اگر کوئی شام کی عورت مجھے پرسہ دینے کے لیے آنا چاہے تو اسے روکا نہ جائے. میری پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ کربلا کا لٹا ہوا مال واپس کیا جائے اور میری تیسری شرط یہ ہے شہدائے کربلا کے سر ہمیں واپس دیے جائیں. اس کے بعد ہمیں 3 معمل دیے جائیں جن پہ سیاہ پردے لگے ہو اور جزلم کا بیٹا بشیر جو ہے وہ ہمیں مہاری کے طور پر دیا گیا. میں نے 3 معامل کہہ دیا آپ نے سن لیا. میرا کہہ دینا آسان آپ کا سن لینا آسان. میرا اللہ جانتا ہے جب یہ قافلہ چلا تھا 53 معامل تھے. مجھ سے سوال کرو مولانا یہ 50 معاملوں کی سواریاں کہاں رہ گئی؟ اس لیے کہ سادات میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. آپ بھی سفر کرتے ہو بڑے بڑے طویل سفر کیے ہوں گے چھوٹے سفر کیے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی سفر کرتے ہو بچوں کے لیے بڑی سہولت آج تو پیدا کی ہے نا. بچوں کے لیے آپ کار میں سیٹ بھی رکھتے ہو لیکن جب اونٹ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں بچے کو کیا کرتی ہیں مائیں پکڑ کے بیٹھتی ہیں. اور یہ دستور ہے چاہے گھوڑے کی سواری کرے اونٹ
اونٹ کی سواری کرے, ٹانگے کی سواری کرے, جس چیز کی سواری, ماں اپنے بچے کو پکڑتی ہے. لیکن یہ بیویاں اتنی مجبور تھی, جب اونٹوں پہ بٹھائی گئی بچوں نے ماں کو پکڑا. اور جب اونٹ تیز چلتے تھے کوئی بچہ کہتا ماں میں تھک گیا, اماں میں تھک گیا. بیوی کہتی میرا لال ماں تو مجبور ہے. اور جب بچہ گرتا تھا بچہ کہتا ماں میں گر گیا, ماں کہتی میرا لال کیا نام ہے. ہاں ایک مسافر جس کا نام عبداللہ ہے, وہ کہتا میں کربلا کے راستے سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا ایک بیوی ہے, سیاہ پوش لباس پہنا ہوا ہے, ماتھے میں موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے, کہتی ہے اے خدا تیرا نام عبداللہ ہے, میں تیری جنت کی ضمانت دیتی ہوں, میرے ایک بچے کی قبر بنا دے. کہتا ہے میں نے اس بچے کے لیے قبر کھود دی, بچے کو دفن کر دیا. وہ بیوی کہتی ہے اگر تکلیف نہ سمجھ تو ایک اور تھوڑے فاصلے میں بچہ اس کی ہی قبر بنا دے. کہتا ہے میں جب اس بچے کی قبر بنا کے دفن کرنے لگا میں نے سوچا یہ بچہ مر کیسے گیا ہوگا. کہتا ہے میرے بچے کے بند آئے, قمیض جب کھولے سینے پہ گھوڑا اور اونٹ میں نے پوچھا بی بی تو کون ہے, اس صحرا میں تیرے بچے کیسے مر گئے. کہا میں فاطمہ بنت رسول اللہ. اجرکم اللہ. بی بی نے اپنی شرطیں بتائی. یزید کہتا ہے ساری شرطیں ساری شرطیں تھک کے نہیں, تھوڑا حوصلہ کرتا. یزید کہتا ہے ساری شرطیں قبول ہیں سجاد, لیکن ایک شرط جو ہے نا جو سرحائے شہداء کی, اس میں تھوڑی میری بھی شرط ہے. مولا فرماتے ہیں مولا تو کون ہے شرط رکھنے والا. کہتا ہے سارے سر واپس کروں گا لیکن سر حسین واپس کرنے میں میری ایک شرط ہے. مولا نے پوچھا کیا شرط ہے. کہتا ہے تیرے پھپھی اپنے آپ کو حجت خدا کی بیٹی ہے, میں نے سنا ہے زینب اور حسین میں محبت بہت تھی, پیار بہت, اور تیری پھپھی چونکہ اپنے آپ کو حجت خدا کی بیٹی کہتی ہے. حسین کا سر پڑا ہے, جو مومنین وہاں شام کی زیارات کر کے آئے دربار یزید میں, انہوں نے وہ کمرہ دیکھا ہے جہاں یزید کا خزانہ رکھنے کی جگہ تھی, وہاں ایک صندوق میں مولا کا سر بند کر کے رکھا گیا. اس نے کہا حسین علیہ السلام کا سر پڑا ہے میرے پاس, اگر زینب بلائے اور سر چلا جائے تو پھر بے شک لے جائے, باقی ساری شرطیں قبول ہیں. ہاں سجاد جو تم نے کہا ہے نا کربلا کا لوٹا ہوا مال واپس کیا تھا, سجاد سارا مال واپس ملنا ممکن نہیں. میرے مولا نے پوچھا کیوں ممکن نہیں. کہتا ہے سجاد تو تو جانتا ہے کوئی لوٹنے والا کہیں کا تھا, کوئی کہیں کا تھا, کوئی کہیں. ہاں سجاد میں اتنا کر سکتا ہوں, جو مال مل جائے وہ مل جائے, جو نہ ملے گا میں اس کی قیمت دینے کو تیار ہوں, بس قیمت کا نام آنا تھا. سجاد کے جگر کے زخم کھل گئے, کہا